السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ما یعرف به الوضع۔ عزیز طلبہ، جیسا کہ ہم نے پچھلے درس کے اندر موضوع حدیث کی تعریف اور اسی طریقے سے دوائی الوضع، وضع کے اسباب کیا ہیں، ان تمام چیزوں کا دراسہ کیا، اور آج کے درس میں کہ وضع کو کیسے پہچانا جائے گا، کیسے اس چیز کا پتہ لگایا جائے گا کہ یہ حدیث موضوع ہے یا اس حدیث کے اندر کچھ الفاظ موضوع ہیں۔ کہتے ہیں یعرف الوضع باشیاء، حسب ما یقول المؤلف، یقول یعرف الوضع باشیاء، کہ وضع کو پہچاننے کے چند طریقے ہیں، کئی طریقے ہیں، ان میں سے کچھ کا ذکر مصنف رحمہ اللہ یہاں پر کر رہے ہیں۔ کہ اعتراف الوعد نفسہ بذالک، کہ جو واضع ہو، جو حدیثوں کو وضع کرنے والا ہو، وہ بذات خود اس کا اعتراف کرے کہ میں نے فلاں حدیثیں یا فلاں حدیثیں یا فلاں چیز کے تعلق سے اتنی حدیثیں گڑھی ہیں۔ کہتے کما اعترف نوح بن مریم المذکور آنفا، جس کا ذکر ابھی دوائع الوضع میں وضع کے اسباب میں گزرا، کہ جب اس سے پوچھا گیا کہ فلاں صورتوں کے تعلق سے اس کی فضیلت کے بارے میں یہ حدیثیں تم کہاں سے لے کر کے آئے ہو اکرمہ ابن عباس سے، جبکہ اکرمہ کے اور دوسرے شاگرد ہیں تمہارے علاوہ، وہ لوگ اس کو نہیں روایت کرتے ہیں۔ تو کہا کہ میں نے لوگوں کو دیکھا کہ دین سے، قرآن سے اعراض کر رہے ہیں، تو میں نے فلاں صورتوں کے تعلق سے حدیثیں گڑھنی شروع کر دی۔ تو وہاں پر اس نے اعتراف کیا تھا۔ تو وہی کہا جو بھی جس کا گزر ابھی جلدی ہوا ہے، پیچھے دوائی الوضع میں گزرا ہے، وہ نوح بن مریم جس نے خود اعتراف کیا ہے کہ اس نے فلاں تعلق سے فلاں چیزوں میں حدیثیں کو گڑھ کے رکھا ہے۔ اور اسی طریقے سے میسرہ بن عبد ربہ الفارسی ہے، جو کہ تقریباً 70 حدیثیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت میں اس نے گڑھی تھی، اور اس نے اعتراف بھی کیا ہے۔ تو ہے اعتراف الوعد نفسہ، کہ جو حدیثوں کو گڑھنے والا ہوتا ہے، جو حدیثیں بنانے والا ہوتا ہے، وہ خود اس بات کا اعتراف کرے کہ میں نے فلاں حدیثیں فلاں چیز کے تعلق سے وضع کی ہے اور گڑھی ہے۔ اور اسی میں سے دوسری چیز ہے جس کے ذریعے وضع کو پہچانا جائے گا، وہ ہے ان یکون المروی مخالف للحس، کہ مروی جو ہے جس کو روایت کیا رہا ہے، یعنی جو حدیث ہے وہ حس کے مخالف ہو، یعنی ایسی چیز بیان کیا جائے جو آدمی مطلب کہ وہم و گمان میں نہ ہو کہ یہ بھی چیز بھی ہوتی ہے، یعنی جو چیز جس کا ہونا یا ایسا چیز کا واقع ہونا پاسبل ہی نہ ہو، ان چیزوں کو لوگ لا کر کے حدیثوں کے اندر بیان کرے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ حدیثیں موضوع ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کبھی نہیں کہہ سکتے ہیں۔ کہتے ہیں غیر قابل للتعویل، جو کہ تعویل کے قابل ہی نہ ہو۔ جیسے حدیث ہے جس میں گڑھی گئی ہے، ان سفینۃ نوح طافت بالبیت وصلت خلف المقام رکعتین، کہ جب نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی کشتی موج اور پانی میں چل رہی تھی، وہی ایک طریقہ تھا جس سے لوگ اس طوفان سے نجات پا سکتے تھے۔ تو کیا ہے، کہتے ہیں کہ وہ کشتی گئی 7 مرتبہ خانہ کعبہ کا طواف کی، اس کے بعد جو مقام تھا وہاں پر 2 رکعت نماز پڑھی۔ یہ ممکن ہے؟ It is impossible and we can't think it will be occur or happen، کہ یہ بھی ہو سکتا یا ہوگا۔ تو وہی کہا وصلت خلف الامام وصلت خلف المقام رکعتین، تو کہا کہ ایسی چیزوں کو حدیث کے اندر بیان کرنا جو کہ حس کے مخالف ہو اور اس کا صدور ہونا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہے، امپاسبل ہو، تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ حدیث کیا ہے، موضوع ہے۔ جیسا کہ رواہ الذہبی فی المیزان عن عبد الرحمن بن زید بن اسلم عن ابیہ عن جدہ وهو ضعیف، اور اسی حدیث کو ذہبی رحمہ اللہ نے المیزان الاعتدال اپنی کتاب کے اندر ذکر کیا ہے، اور یہ حدیث مروی عبد الرحمن بن زید بن اسلم عن ابیہ عن جدہ سے کیا ہے،
ضعیف ہیں. کیا ہیں؟ ضعیف ہیں. تو یہ جو ابھی ہم نے موضوع یا الکذب جو پڑھے ہیں یہ روات کے عدالت میں طعن کا پہلا سبب تھا. دوسرا سبب ہے التہمہ بالکذب. کہا السبب الثانی، اس کے بعد مصنف رحمہ اللہ کہتے ہیں السبب الثانی التہمۃ بالکذب، کہ متہم بالکذب ہو. اور راوی متہم بالکذب دو حالتوں میں ہوتا ہے. پہلا کہ ان یعرف الراوی بالکذب فی کلام مع الناس، کہ راوی جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں جھوٹ نہیں بولتا ہے، لیکن لوگوں کے کلام میں جب وہ لوگوں سے باتیں کرتا ہے، لوگوں سے مخاطب ہوتا ہے، ان سے مخاطب رہتا ہے، تو اس وقت وہ جھوٹ بولتا ہے. کیا ہے؟ اس کے اندر لوگوں سے بات چیت میں، لوگوں سے وعد کے اندر اور تمام چیزوں کے اندر وہ جھوٹ بولتا ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے اندر جھوٹ نہیں بولتا. تو اس طرح کیا کہتے ہیں؟ انہو متہم بالکذب، کہ وہ متہم بالکذب ہے. اور دوسرا جو ہے کب راوی کو متہم بالکذب کہیں گے؟ کہیں ان ينفرد بما يخالف القواعد المعلومه من الدين بالضروره، کہ وہ ان چیزوں کی مخالفت کرے جو دین کے معلوم قواعد ہیں، جو دین کے اساسی قواعد ہیں. ایسی کوئی حدیث لے کر کے آئے روایت کرے جو وہ حدیث اس کی ان تمام دین کے اصول ہیں، قواعد ہیں، ان کے کیا کرے؟ مخالفت کرے. کہتے ہیں وہ یسمى خبر المتہم بالکذب المتروک، اور جو متہم بالکذب ہوتا ہے اس کی حدیثوں کو کیا نام دیا جاتا ہے؟ اس کی حدیثوں کو متروک کہا جاتا ہے. اس کی حدیثوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ اس کی حدیثوں کو متروک کہا جاتا ہے. کہتے ہیں من امثلته احادیث صدقہ الدقیق عن فرقد عن سمرة عن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ، اور اس کی مثال صدقہ دقیقی کی حدیث جو فرقت سے روایت کرتے ہیں وہ سمرہ سے، وہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے. واحادیث عمر بن شمر عن جابر الجعفی عن الحارث عن ابی طالب، اسی طریقے سے عمر بن شمر کی حدیث جو کہ جابر سے روایت کرتے ہیں، سب کیا ہیں؟ متروک ہیں. یہ سب حدیثیں کیا ہیں؟ متروک ہیں، اور روات کیا ہیں؟ یہ لوگ متہم بالکذب ہیں. اس کے بعد یہ دو جو روات کے طعن کی جاتے ہیں، ایک الکذب کی وجہ سے، دوسرا تہمہ بالکذب. تیسرے چوتھے پانچویں جو سبب ہے، ایک فحش الغلط، تیسرا فحش الغلط ہو گیا، چوتھا کثرت الغفلہ ہو گیا، پانچواں فسق ہو گیا. تو مصنف رحمہ اللہ تینوں کو ایک ساتھ ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں والسب الثالث والرابع والخامس فحش الغلط من فحش غلطه او فحش غلط الراوی وكثر غفلته او فسقه بما لم يبلغ الكفر، کہ ایسا راوی جس کی غلطیاں فاحش ہوں، بہت زیادہ ہوں، اور وہ مغفل راوی ہو، اس کی غفلت بھی بہت زیادہ حدیثوں کے اندر ہو، اور اسی طریقے سے فاسق ہو اور وہ فسق اس کو کفر تک نہ لے کے جانے والا ہو. کہتے وہ یسمى خبره المنکر عند من لم يقصر المنکر على ما خالف فيه الضعيف الثقة. کہتے ہیں وہ یسمى خبره المنکر، تو ان کی روایتوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ منکر کہا جاتا ہے. چاہے وہ فحش غلط راوی ہو، چاہے وہ کثرت الغفلہ والا راوی ہو، چاہے وہ فاسق راوی ہو، ان کی روایتوں کو کیا کہتے ہیں؟ منکر کہتے ہیں. ان لوگوں کے نزدیک جو کہ منکر کو صرف اور صرف محدود نہیں رکھتے ہیں جہاں پر ضعیف مخالفت کرے ثقہ کی. ابھی تک ہم نے کیا پڑھا ہے؟ منکر کی تعریف. منکر کے اندر تعریف ما رواه الضعیف مخالفا لما رواه الثقہ او ما ينفرد به الضعیف، کہ جس کی ایسی روایت جس کے اندر ضعیف ثقہ کی مخالفت کرے، یا ایسی روایت جس کے اندر ضعیف منفرد ہو، تو اس کی روایت کو منکر کہتے ہیں. کہتے ہیں کہ ان فاسق اور اسی طریقے سے جس کی فاحش الغلط اور اسی طریقے سے شدید الغفلہ جو روایت ہیں، ان کی احادیث کو بھی کیا کہا جاتا ہے؟ ان کی حدیثوں کو بھی منکر کہا جاتا ہے ان علماء کے نزدیک جو کہ منکر کو صرف اور صرف ضعیف کی مخالفت ثقہ تک محدود نہیں رکھتے ہیں، بلکہ اس کے معنی کے اندر اور وسعت لاتے ہیں اور وسعت پیدا کرتے ہیں. کہ تو مثال ذالک ما رواه النسائی و ابن ماجہ من طریق ابی زکیر یحییٰ بن ابی زکیر یحییٰ بن محمد بن قیس عن حشام بن عروہ عن ابی عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ مرفوعا کل البلح بالتمر فإن ابن آدم اذا اکلہ غضب الشیطان.
کہتے ہیں کہ یہ حدیث عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ مروی ہے ابو ذکیر یحییٰ بن محمد بن قیس سے، جو کہ ہشام بن عروہ نبی سے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کی کل البلح بالتمری، کہ بلح کو جو ہے وہ تمر بنا کر کے کھاؤ، فإن ابن آدم اذا کل البلح بالتمری، کھجوروں میں سے جو ابھی خسرار ہیں، دسرار ہیں، جو بھی کچے ہیں، کچرا ہے جس کو کہتے ہیں بلح کھاؤ، کھجوروں میں سے کیا کھاؤ؟ بلح کھاؤ، جو کہ ابھی کچے ہیں۔ فإن ابن آدم اذا اکلہ غضب الشیطان، کی ابن آدم جس کو کھاتا ہے تو شیطان کیا ہوتا ہے؟ غصہ ہوتا ہے۔ امام نصیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں هذا حدیث منکر تفرد به ابو ذکیر یحییٰ بن محمد وهو شیخ صال غیر انه لم يبلغ مبلغ من يقبل تفرده، کہ ابو ذکیر جو یحییٰ بن محمد ہے وہ صالح ہیں، اور صالح جو ہے یہ مقبول کی جو مراتب ہیں اس کی سب سے نچلی قسم ہے۔ کہتے ہیں لیکن ان کے پاس وہ صلاحیت نہیں تھی کہ یہ ان لوگوں میں سے نہیں تھے کہ جن کے تفردات کو قبول کیا جائے۔ تو یہ حدیث کیا ہے؟ منکر ہے۔ آج کا درس ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔